بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو، یہ مارچ 1963 کی دوپہر ہے۔ لاہور کے ہوائی اڈے کو جانے والے سڑک پر پیدل اور گاڑیوں پر ہزاروں افراد کا جلوس رواں دباں ہے۔ جلوس کے والہانہ جوش و جذبے میں اس وقت اضافہ ہو جاتا ہے جب ایس کے وسط میں ایک گاڑی پر شیشے کے باکس پر فضا سے طیارہ پھولوں کی منپتیاں نچھاور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لاہور کی فضاؤں میں ہزاروں شہریوں کے جلوس اور عقیدت کی یہ مناظر کعبے کے مقدس غلاف کو خصوصی طیارے کے ذریعے سعودی عرب روانہ کرنے کی تقریب کا حصہ تھے۔ ہر سال حج کے بعد غلاف کعبہ یعنی کسوہ کی تبدیلی کے بعد پرانے غلاف کے ٹکڑے بطور عقیدت سعودی عرب سے پاکستان لائے جاتے ہیں، مگر 60 برس قبل اس کے برعکس ہو رہا تھا۔ اس سال کسوہ کی طیارے کی سعادت پاکستان کے حصے میں آ گئے۔ کراچی کے وحید الدین انصاری کا ریشمی پارچہ بنانے کا کاروبار تھا۔ صدر میں واقع بنارس سلک ہاؤس کو سعودی عرب کی طرف سے غلاف کعبہ بنانے کا کام سونپا گیا۔ اگست 1962 میں ایک سعودی وفد نے پاکستان کا دورہ کر کے غلاف کعبہ کی تیاری کے امکانات کا جائزہ لیا۔ پورے ملک میں ریشمی پارچہ جات کے کارخانوں کے دورے کے بعد اس کام کے لیے بنارس سلک ہاؤس کا انتخاب کیا گیا۔ ابتدائی طور پر کسوہ کی بناوٹ، معیار اور میٹیریل کی نوعیت جانچنے کے لیے آزمائشی طور پر ایک ٹکڑا تیار کر کے سعودی عرب بھیجا گیا، جو شاہ سعود کو پسند آ گیا۔ کراچی میں مقیم ڈاکٹر رضوان اللہ انصاری، جو غلاف کعبہ تیار کرنے والے وحید الدین انصاری کے بیٹے ہیں، انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ 34 کے قریب کاریگروں نے ان کے والد کی ذہنی نگرانی 3 ماہ تک دن رات ایک کر کے اس مقدس کام کو انجام تک پہنچا دیا۔ سعودی حکومت نے 2000 میٹر کپڑا بنانے کا کہا تھا۔ اس مقصد کے لیے کالے رنگ کے سلک کا خصوصی دھاگا سعودی عرب سے پاکستان کو مہیا کیا گیا۔ غلاف کعبہ کو 62 الگ الگ حصوں میں تیار کیا گیا۔ ڈاکٹر رضوان کے مطابق بنارس سلک ہاؤس میں غلاف کعبہ کی تیاری کے دوران کام کا معائنہ کرنے کے لیے صدر ایوب خان نے بھی دورہ کیا تھا۔ ان کے کام کے معیار کی وجہ سے 1982 میں حرم شریف کا اندرونی غلاف بھی ان کے والد نے تیار کر کے سعودی عرب بھجوایا تھا۔ اس کے علاوہ روزہ پیغمبر اسلام کے غلاف کے لیے سبز رنگ کی خصوصی ریشمی غلاف کی تیاری کی سعادت بھی ان کے حصے میں آئی ہے۔ بنارس سلک ہاؤس کا بنیاد اس دور کے اسپیکر قومی اسمبلی مولوی تمیز الدین نے رکھا تھا۔ پہلے یہ شہر کے قدیم علاقے بولٹن مارکیٹ میں قائم تھا، جسے 1960 میں صدر منتقل کیا گیا۔ غلاف کعبہ کی مول گیر رونمائی پاکستان کے کاریگر اور ہنرمند باوضو ہو کر رات دن مقدس کام کی تکمیل میں جت گئے۔ فروری 1963 میں 700 گز ریشمی غلاف کی پہلی کیپ ارض مقدس بھجوانے کے لیے تیار ہو گئی۔ 22 فروری 1963 کو پولو گراؤنڈ کراچی میں اسے عوام کی زیارت کے لیے رکھا گیا۔ اس روز عقیدت کے والہانہ مناظر دیکھنے کو ملے جب لاکھوں لوگ تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے پولو گراؤنڈ پہنچ گئے۔ کسوہ کو شیشے اور لکڑی کے ایک مربع باکس اور فولاد کے دیگر 8 باکسوں میں رکھا گیا تھا۔ اس تقریب میں دیگر اسلامی ممالک کے سفارتی نمائندے بھی موجود تھے۔ کمشنر کراچی افضل آغا نے مقدس پارچہ سعودی سفیر کے حوالے کیا۔ پاکستان میں اس وقت کے سعودی سفیر شیخ عبد الماجد الشیلی نے غلاف کعبہ کی تیاری کے اولین روز سے تمام امور اور ملاحر کی خود نگرانی کی۔ انہوں نے پاکستانی قوم اور ہنرمندوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا اور پاکستان میں کسوہ کی تیاری کو قوم کے لیے ایک اعزاز قرار دیا۔ غلاف کعبہ کے پہلے حصے کو جلوس کی صورت میں ہوائی اڈے لے جایا گیا اور ایسے خصوصی طیارے کے ذریعے سعودی عرب روانہ کیا گیا۔ کراچی میونسپل کارپوریشن کے وائس چیئرمین حافظ حبیب اللہ ایسے سعودی عرب پہنچانے والوں میں سے شامل تھے۔ کراچی میں غلاف کعبہ کی رونمائی نے ملک کے دیگر حصوں میں رہنے والے افراد میں اس کی زیارت کے اشتیاق میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ اسے سامنے رکھتے ہوئے پاکستان ریلوے کی ایک خصوصی بوگی تیار ہو گئی، جس نے دیگر بڑے شہروں میں اسے زیارت کے لیے لے جانا تھا۔ بنارس سلک ہاؤس کے مالک نے غلاف کعبہ کی 6 میٹر کا ایک ٹکڑا اس غرض کے لیے مختص کر دیا، جس سے ملک بھر میں زیارت کے بعد بقیہ حصے کے ساتھ ملا کر مکہ بھیج دیا گیا۔ کراچی سے خیبر ریل پہلے پشاور پہنچی۔ 3 مارچ کو اس شہر کی گلیاں اور سڑکیں دیدار کرنے والوں سے بھری ہوئی تھی۔ چھتوں اور بالاخانوں پر سے ہزاروں عورتوں اور بچوں نے اس کا بخوبی نظارہ کیا۔ کسوہ کے دیدار کے لیے بے چین ایک معمر شخص نے ایک اخباری نمائندے کو بتایا کہ میں گزشتہ 10 سال سے حج پر جانے کا خواہش مند تھا، مگر قرآن اندازی میں میرا نام نہیں نکلا۔ آج غلاف کعبہ کی زیارت کے بعد میرے برسوں کی حسرت پوری ہو گئی ہے۔ کعبے کے لیے بنایا گیا مقدس پارچے کی اگلی منزل راولپنڈی تھی۔ 15 مارچ کو بارش کے باوجود شہر میں ہزاروں افراد اس کی دیدار کے لیے منتظر تھے۔ تلاوت قرآن اور نعت کی صداؤں میں راولپنڈی اسٹیشن سے بہت بڑا قافلہ شہر کی مرکزی شاہراہ کے لیے روانہ ہوا۔ مغربی پاکستان کے اہم شہروں کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان میں بھی اس کی دیدار کے منتمنہ حضرات کے لیے زیارت کا بندوبست ہو چکا تھا۔ 25 مارچ کو کسوہ کا باقی حصہ بھی لاہور سے خصوصی طیارے کے ذریعے
حجاز روانہ کر دیا گیا اور یوں پاکستان بھی کسوہ یعنی غلاف کعبہ بنانے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا، جو ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے۔ شکریہ۔